ہمارے یہاں ایک مزدور کام کرتا تھا, گٹکے کھاتا, اس کے دانتوں کا جو حشر نشر ہوا ہوا تھا. میں جب اس سے بات کرتا منہ نیچے کر کے, وہ سمجھتا تھا شاید احترام کر رہے ہیں مفتی صاحب, میرا عزت دے رہے ہیں مجھے. ایک دن میں نے اس کو کہا, میں نے کہا دیکھ تو کسی ڈینٹسٹ سے دانت صاف کروا لے, پیسے میں خرچ کروں گا. اب آپ وہ سمجھ رہا ہوگا اتنا بڑا دل, بھائی اتنا بڑا دل نہیں, کیونکہ میرا تیرے سے روز واسطہ پڑ رہا ہے, یہ تکلیف تجھے تھوڑی ہو رہی ہے, یہ میں اپنے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. پھر بھی نہیں کی اس نے, پھر بھی نہیں کی. تو اس کا بہت اپنے آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو, دانت جب گندے ہوتے ہیں, لیکن وہ تکلیف عادی ہو جاتا ہے تو اس کو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. تو جس باڈی کے جس پارٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ صبح اٹھتے مسواک, پھر نماز سے پہلے مسواک, رات کو سوتے ہوئے مسواک سرہانے رکھی ہوتی تھی, اس سے پتا چلتا ہے بھائی دانتوں کی صفائی بھی کم ویلیو نہیں ہے, اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے, کیونکہ اسمیل آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید نفرت تھی نا بدبو سے, اتنی شدید نفرت کہ آپ نے حضرت زینب کے گھر شہد پیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ کے پاس آئے, تو ان کو تھوڑا جیسے سوکروں میں ایک ہوتی ہے کہ بھائی وہ وہاں تو شہد کھا رہے ہیں ان کی باری میں, تو آپ کی طبیعت تو وہاں زیادہ مائل ہوگی, تو انہوں نے کیا کہہ دیا, آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. تو نبی کو بدبو سے بہت سخت نفرت تھی کہ میرے منہ سے اسمیل کیوں آئی. تو آپ نے قسم اٹھائی, اللہ کی قسم آئندہ شہد نہیں پیوں گا میں, کیونکہ آپ سمجھے شاید شہد کی وجہ سے اسمیل آ رہی ہے, حالانکہ وہ اسمیل نہیں تھی, یعنی بدبو نہیں تھی, اسمیل تو تھی بدبو نہیں تھی. تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, لما تحرم ما احل اللہ لک, جس چیز کو اللہ نے حلال کیا نبی آپ کیوں حرام کر رہے ہیں, تبتغی مرضات ازواجک, اپنی ازواج کو خوش کرنے کے لیے. تو حلال ہی رہے گا, شہد میں بدبو تھوڑی ہوتی ہے. لیکن اس سے اتنا تو پتا چلا ہمارے نبی کو بدبو محسوس نہیں ہوئی, لیکن آپ نے کہا کسی اور کو اگر محسوس ہو رہی ہے تو بس شہد کیا ہے ہمیشہ کے لیے حرام. صحیح ہے نا, کسی کو کیوں محسوس ہو رہی ہے. تو اتنی شدید نفرت تھی. اسلام میں خوشبو بھی اسی لیے ہے کہ بدبو کو پہلے ختم کرو, اس کے بعد خوشبو. بعض کم وقت کیا کرتے ہیں, بدبو باقی رکھتے ہیں, اس بدبو کو چھپانے کے لیے خوشبو کا اسپرے کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو اور کیچڑ بنا دیا یار آپ نے. نہائیں گے نہیں, بدبو دور نہیں کریں گے اسپرے کر کے. میں نے اس کا بہت سخت, میرے گھر میں اگر کہیں بدبو آ رہی ہو, میں نے سختی سے منع کیا اسپرے نہیں کرنا, اسپرے نہیں کرنا. وہ بدبو برداشت کر لیں گے بھائی, ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. اب کسی اور کے گھر سے آ رہی ہے تو کیا کرے آدمی, لیکن یہ اس کو چھپانے کے لیے جو اسپرے ہم سے نہیں ہوتا بھائی, یہ نہیں ہوتا. یہ تو بھائی اس کو ظاہر, کیونکہ پھر تو احساس ہی ختم ہو جائے گا نا. ابھی احساس تو ہے کہ یار اس کو ختم کرو کسی طریقے سے, ہٹاؤ یہاں سے. تو یہ سب چیزیں ہیں میرے بھائی. اس لیے اسلام کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی عمل کرو اور آپ کہہ دو میرا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا, اتنا کافی نہیں ہے. اس سے آپ کی چھوٹ نہیں ہوگی. آپ جب عمل کرو تو آپ کہو کہ میں عمل سے پہلے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس طریقے سے کام کروں گا کہ کسی دوسرے کے لیے تکلیف کے تمام آپشن بند. پھر بھی اگر تکلیف پہنچ جائے پھر انسان معذرت بھی کرے, سوری بھی کرے, پھر بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے بھائی کہ سب کچھ ہو رہا ہے, بندے مر رہے ہیں اور آپ آخر میں سوری کر کے پتلی گلی سے نکل لو. سریا لے کے جا رہے ہو, بائک والا بیچارہ غصے, ہمیں اس کو دیکھ کے ایسی آئی جب اس کی بائک سریے کے اوپر آئی نا, یوں اس کے بھی رقص و سرور کی محفل لگائی تھوڑی سی اس نے. جب رکا ہے تو وہ غصے میں وہ بنیر کا پٹھان جو ہے نا, لیکن بیچارہ کیا کر سکتا تھا, سارا غصہ اپنے اوپر ہی اتار دیا اس نے.